خلق الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل احترام علماء کرام، معزز سامعین، ذی وقار احباب، جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام آج کی یہ 36ویں سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ برادر مکرم، مرد مجاہد، فصیح اللسان، حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب زیدہ مجدہ، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پہلی مرتبہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ سچ، اور نمبر 2 جو کچھ کر کے دکھایا وہ بھی سچ۔ عرفات کا میدان ہے، عام
آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حج والا مہینہ ہے، نامی کا دن ہے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا، میرے ساتھیوں پہلا سوال میرا یہ ہے، اللہ کے حبیب کون سا سوال؟ فرمایا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب صحابہ کرام کو پتہ تو تھا حج والا مہینہ ہے، عرفات کا میدان ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو مہینے کا بھی پتہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ آگے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ ورسولہ عالم، اللہ اچھی طرح جانتا ہے کون سا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اچھی طرح علم ہے کون سا مہینہ ہے۔ اب صحابہ کو مہینے کا پتہ تو تھا۔ اب آپ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کو مہینے کا پتہ کہ کون سا مہینہ ہے حج والا، لیکن آگے عرض کیا کرتے ہیں اللہ ورسولہ عالم، اللہ اچھی طرح جانتا ہے کون سا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب آپ بھی جانتے ہیں کون سا مہینہ ہے۔ آپ نے دوسرا سوال پیش کیا، فرمایا میرے ساتھیوں ایسے اشارہ بھی کرتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ اب صحابہ کرام کو پتہ تو تھا کہ مکہ مکرمہ کا شہر ہے، عرفات کا میدان مکہ شریف کے قریب ہے۔ صحابہ کو پتہ بھی تھا مکہ شریف کا شہر ہے۔ آگے عرض کرتے ہیں اللہ ورسولہ عالم، اللہ کریم اچھی طرح جانتا ہے کون سا شہر ہے۔ اللہ کے حبیب آپ بھی جانتے ہیں کون سا شہر ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تیسرا میرا سوال ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ اب صحابہ کو پتہ تو تھا نامی کا دن ہے، ہم عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں۔ آگے عرض کرتے ہیں اللہ ورسولہ عالم، اللہ کو علم ہے کون سا دن ہے، اللہ کے محبوب آپ کو بھی علم ہے کون سا دن ہے۔ اب آپ پھر دھیان رکھنا، صحابہ کو مہینے کا پتہ تھا، صحابہ کو شہر کا پتہ تھا، صحابہ کو دن کا پتہ تھا۔ جو ہے نا خیال کرنا، بات جوش کی نظر نہ ہو جائے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، مہینے کا بھی پتہ تھا حج والا مہینہ ہے، شہر کا بھی پتہ تھا مکے کا شہر ہے، دن کا بھی پتہ تھا نامی کا دن ہے، لیکن آگے عرض کرتے ہیں اللہ ورسولہ عالم، اللہ کو علم ہے، اللہ کے حبیب آپ بھی جانتے ہیں کون سا مہینہ ہے، کون سا شہر ہے، کون سا دن ہے۔ بڑی مدت گزرنے کے بعد ایک صحابی رسول اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا رہا ہے، وہ ایک شاگرد بول پڑا استاد محترم ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کون سی بات؟ شاگرد کہنے لگا صحابی رسول کو استاد جی آپ کو 3 سوالوں کے جواب کا پتہ نہیں تھا۔ فرمایا پتہ تو تھا نہ، آپ کو علم نہیں تھا کہ حج کا مہینہ ہے؟ فرمایا پتہ تھا۔ آپ کو علم نہیں تھا مکے کا شہر ہے؟ پتہ تھا نہ۔ آپ کو علم نہیں تھا کہ نامی کا دن ہے؟ صحابی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے پتہ تھا، ہم سب کو پتہ تھا نامی کا دن ہے۔ شاگرد نے کہا پھر آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اب صحابی رسول کی بات سننا نہ گیا باب رو کے کہنے لگا میرے شاگرد رب کعبہ کی قسم ہمیں پتہ تو تھا حج والا مہینہ ہے، ہمیں پتہ تو تھا مکے کا شہر ہے، ہمیں پتہ تو تھا نامی کا دن ہے، پر رب کعبہ کی مجھے قسم ہے اگر
کہ یہ مکے کا شہر نہیں ہے، مدینہ طیبہ ہے۔ اگر آپ فرما دیتے آج 9 کا دن نہیں ہے، 12 کا دن ہے، تو ہمارا ایمان و یقین یہ تھا، ہمارا دل دماغ غلط ہو سکتا ہے لیکن آمنہ کے لال کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ سچ، آپ نے جو کچھ فرمایا وہ کیوں سچ نہ ہو؟ حضرات علماء کرام بھی موجود، ذہن حاضر رکھنا جو ہے، ذہن حاضر رکھنا جو ہے۔ مجھے وقت انتہائی طویل دیا گیا، اگر ناراض نہ ہوں، میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو وقت نعروں میں خرچ ہونا ہے میں قرآن و سنت سنانے میں خرچ کروں۔ میں آپ کا مہمان ہوں۔ رب العالمین فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ پارا اور سورت کا نام سورت القیامہ۔ یہ میرے سامنے سورت القیامہ کھلی ہوئی ہے، وہاں قرآن تیرا انداز۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 16 29واں پارا سورت القیامہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب جبریل قرآن پاک کی وحی لے کے آتا، جبریل آگے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، امام النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ آپ کو تکلیف ہوتی تھی، جس طرح سکولوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ استاد سبق آگے پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ سبق یاد ہو جائے۔ آپ بھی ساتھ ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے۔ رحمت عالم کو تکلیف ہوتی تھی اور اللہ اپنے نبی کی تکلیف برداشت کرتا نہیں۔ یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے قرآن کا، میں نے اشارہ کر دیا۔ آپ کو ساتھ ساتھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے، رب العالمین نے آیت نازل فرما دی، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ میرے محبوب آپ اپنی زبان کو حرکت بھی نہ دیا کریں۔ اللہ اگر میں ساتھ ساتھ نہ پڑھوں ہو سکتا ہے کوئی آیت رہ نہ جائے۔ فرمایا نہیں میرے محبوب، ان علینا جمعہ قرآن، قرآن جمع کرنا بھی ہمارے ذمے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوانا بھی ہمارے ذمے، پھر بیان کروانا بھی ہمارے ذمے۔ اللہ کریم کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی نے پر ہمارے ڈاکٹر صاحب کے والد محترم کے استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ نے فرماتے تھے رب راضی و امام راضی پر قرآن کی تفسیر لکھتا آیا 30 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی۔ اس مقام پہ پہنچا حیران رہ گیا تفسیر ضمیر والا کہ پہلے بھی قیامت کا ذکر ہے، بعد میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ فرمایا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ میں اللہ کریم کو قیامت کے دن کی قسم ہے، قیامت کا دن گواہ، نفس لوامہ گواہ، انسان کیا سمجھتا ہے میں اللہ ہڈیوں کو
جمع نہیں کروں گا، نہیں میں اللہ ہڈیوں کو ضرور جمع کروں گا۔ پہلے بھی قیامت کا بیان، سورت کے آخر میں بھی قیامت کا بیان۔ فرمایا علیہ ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ یہ آیت نمبر 40 سورۃ القیامہ 29واں پارہ۔ جو پروردگار پانی کے قطرے کو حسین و جمیل انسان بنا سکتا ہے، وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اب میں دورے تفسیر نہیں پڑھا رہا، شعبان رمضان نہیں ہے کہ میں تفسیر عرض کرتا اشارہ کر دیا۔ پہلے بھی قیامت کا بیان، بعد میں بھی قیامت کا بیان۔ تو جو پہلے بھی قیامت کا ذکر، بعد میں بھی قیامت کا ذکر، درمیان میں فرمایا لا تحرک به لسانک، میرے محبوب زبان کو حرکت بھی نہیں دینا۔ تفسیر کبیر والا لکھ گیا، مجھے جوڑ سمجھ نہیں آیا، مجھے ربط سمجھ نہیں آیا کہ پہلے بھی قیامت کا ذکر، بعد میں بھی قیامت کا ذکر، درمیان میں اللہ فرماتے میرے حبیب اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دینا۔ دونوں باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ پر، اور پھر ان کے شیخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ پر، فرماتے ہیں رب راضی و امام راضی پر۔ بات تو بڑی آسان تھی، ان کا ذہن متوجہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جبرائیل کے پڑھا کرتے تھے تاکہ قرآن کی کوئی آیت رہ نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب زبان کو حرکت نہیں دینا۔ کیوں؟ اگر میں اللہ لاڑکانہ کے حباب توجہ، اگر میں اللہ قیامت کے دن مردوں کی ہڈیوں کو جمع کر سکتا ہوں تو آپ کے سینے میں قرآن کو بھی جمع کر سکتا ہوں۔ آپ کیوں زبان کو حرکت دیتے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اگر حرکت کرتی ہے تو کس کی مرضی سے؟ اللہ کا گناہ اونچا لیجیے، کس کی مرضی سے؟ دین کے معاملے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حرکت کرتی ہے کس کی مرضی سے؟ لاڑکانہ کے احباب، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پیار رکھنے والوں، اللہ کے لیے دل کے ذوق کے ساتھ میرا اطمینان کرانا، جواب دینا۔ جبرائیل قرآن پڑھ رہا ہو، آمنہ کے لال کو ساتھ ساتھ پڑھنے کی اجازت، ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ جبرائیل قرآن کی تلاوت کرے، امام الانبیاء کو تو ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، زبان ہلانے کی اجازت نہیں ہے، اور امام فاتحہ پڑھے، مقتدی کو ساتھ ساتھ فاتحہ پڑھنے کی کیسے اجازت ہے؟ ایک بار سمجھنے بیانی اب چونکہ کانفرنس کا عنوان یہ نہیں ہے، میں نے اشارہ کر دیا، یہ عنوان ہوتا تو بڑی تفصیل عرض کرتا، پتہ نہیں میری شرح کی آپ سمجھیں گے کہ نہیں۔ عاقل نوں ایک نکتہ کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی، عاقل نوں ایک نکتہ کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی، بے عقلاں دے اثر نہ کر دی، بند نبی سرور دی۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا آپ پر ایمان لانے والے کامیاب۔ ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا سچ نہیں، بس رہ کی میری سے رکھی اب نہیں سمجھیں گے، کچھ جملے تو آپ سنایا سنا ساری نہیں۔ آپ نے جو کچھ کر کے دکھایا وہ بھی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظر دیکھ رہے ہیں، لاڑکانہ کے آباد توجہ، دل دماغ حاضر رکھنا۔ صحابی پریشان ہو کے آیا،
صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فاقے کی وجہ سے پیڑ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، خندق بھی کھود رہا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد کو فرمایا میرا حال دیکھ، تو نے فاقے کی وجہ سے پیڑ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے، اور میں آمنہ کے لال نے فاقے کی وجہ سے پیڑ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، ڈاکٹر صاحب خندق بھی کھودی جا رہی ہے، اور صحابہ کرام کی زبان پہ الفاظ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک بیعت کی ہوئی ہے، جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم جہاد والا کام نہیں چھوڑیں گے۔ آپ میرے غم کا تو اندازہ لگائیے، جس رات افغانستان پر حملہ ہوا میں چمن میں تھا، 10:15 بجے میرا بیان ختم ہوا، 10:30 ہم نے خبریں سنی BBC کی، کہا ابھی حملہ ہوا ہے۔ صبح ہم کوئٹے پہنچے، آپ کا تو قریب علاقہ ہے، آپ حالات سے واقف ہیں۔ ایک جملہ کہتا ہوں احباب دھیان سے سننا، حضرات علماء کرام، میں تو طالب علم ہوں، ڈاکٹر صاحب اقتدار کا چلا جانا مومن کی شکست نہیں ہوتی، سمجھے ہو؟ حکومت کا چلا جانا مومن کی شکست نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، چمن سے لے کر دل کا دور چراغ تک، خیبر سے لے کر کراچی تک، میں پورے ملک میں یہ درد دل بیان کر رہا ہوں۔ لاڑکانہ کے حباب، شاید اگلی ملاقات آپ کی اور میری حشر کے میدان میں ہو، دل کی تختیوں پہ میرا جملہ لکھنا، حکومت کا چلا جانا مومن کی شکست نہیں ہوتی، اقتدار کا چلا جانا مومن کی شکست نہیں ہوتی، کرسی کا چلا جانا مومن کی شکست نہیں ہوتی، مومن کی اس وقت شکست ہوتی ہے جب ایمان ضائع ہو جائے۔ اور طالبان کا کیا حال ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ انشاءاللہ، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے، جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی، کٹی ہے پل سر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ سمجھ رکھا ہے کہ نظر بند کر دینے سے ہمیں اپنے مشن سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، اللہ اللہ، جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہوں کنارے پر، اور تیرے اردو تو سمجھ جا سکتا، کھڑا ہے کنارے پر، کنارے پہ کھڑا ہے، خشکی پہ کھڑا ہے، اور طوفان تو پانی کے اندر آ رہا ہے۔ ایک دم آپ ہمارے دوست ہیں کہ دشمن؟ جی میں تو ساتھ سمجھے ہی ہو کہ کون؟ آپ ہمارے دوست ہیں کہ دشمن؟ ٹھیک ہے جی میں تو ساتھ تو سمجھے کی سمجھے دے پہ ڈاکنا چاہوں گا، جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہوں کنارے پر، میں ایسے خود دلوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو طوفان یہ عنوان نہیں ہے ورنہ بہت کچھ عرض کرتا، اشارہ میں نے کر دیا، خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، مشکل کشا سے کون؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بنیادی پوائنٹ یہ ہے، امام ربی
مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ صحابہ کرام عرض کر رہے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اور علماء دیوبند کے خادموں نے یہی فیصلہ کر رکھا ہے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، جس طرح صحابہ کرام نے عرض کی تھی اللہ کے محبوب کے دست مبارک پہ ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، جب تک زندگی باقی ہے جہاد نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اکابرین علماء دیوبند کے نام لیوا ان کی جوتیاں اٹھانے والے خادموں کا بھی یہی فیصلہ ہے، جب تک جان باقی ہے جہاد نہیں چھوڑیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجر، رواہ البخاری۔ اے میرے اللہ، اصل سکون تو آخرت کا سکون ہے، اصل آرام تو آخرت کا آرام ہے۔ اللہ میں اپنا کلام دعا کر رہا ہوں انصار کی بھی بخشش فرما، مہاجرین کی بھی بخشش فرما۔ خندق کھود دے کھود دے۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے میں نے فاقے کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھی میں نے دو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، چونکہ پتھر میں ٹھنڈک ہوتی ہے، میدے تک ٹھنڈک پہنچتی رہے تو بھوک محسوس نہیں ہوتی، نمبر دو میدا ساتھ مل جائے پھر بھی بھوک محسوس نہیں ہوتی۔ یہ دو راستے پتھر باندھنے کے اندر حضرت جابر نے دیکھا، جلدی جلدی دوڑ پڑا، گھر جا کے بیوی کو کہا گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ گھر والی نے کہا اتنے سارے جو موجود ہیں، بکری کا چھوٹا سا بچہ موجود ہے۔ حضرت جابر نے بکری کے بچے کو ذبح کیا، فرمایا اے گھر والی 24 میں آمنہ کے لال کی دعوت کرنے جا رہا ہوں۔ میری تسلی کرا چھوڑو، یہ بولی سمجھ آ نہیں پڑی؟ جانے لگے، گھر والی نے کہا حضرت جابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ لے جا کے عرض کر دینا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں 5-6 بندوں کے کھانے کی گنجائش ہے، یہ ضرور بتانا۔ حضرت جابر پوچھے حبیب خدا میں نے ایک الگ بات آپ سے کرنی ہے۔ چلو جی کیا بات؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فاقہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، گھر میں کھانے کا انتظام کر کے آیا ہوں، آپ تشریف لے چلیے، زیادہ سے زیادہ 5-6 بندے ساتھ ہوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر گھر میں ہے کیا چیز کہ اتنے سارے جو ہیں، بکری کا چھوٹا سا بچہ ذبح کر کے آیا ہوں۔ فرمایا جابر تو جاؤ اور جتنے تک میں آمنہ کا لال نہ پہنچوں روٹیاں تیار نہیں کرنی، سالن برتن میں سے نہیں نکالنا، تو جا ہم آ رہے ہیں۔ حضرت جابر جانے لگے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے والے تمام صحابہ کو فرمایا میرے ساتھیوں چلو چلو تم سب کی حضرت جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ حدیث پاک میں آیا حضرات علماء موجود ہیں، حضرت جابر بیان کرتے ہیں اتنا مجھے حیا آیا یہ اعلان سن کر، اتنا مجھے حیا آیا دل چاہتا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اندر دفن ہو جاؤں۔ 5-6 بندوں کی گنجائش ہے اور امام المرسلین تو سب کو دعوت دے رہے ہیں، میں جلدی جلدی دوڑا، پریشان حال پہنچا، گھر والی نے دیکھا پریشان ہو کے آ رہا ہے حضرت جابر، پوچھا ہے حضرت جابر
پریشانی کے عالم میں فرمایا آمنہ کے لال تمام صحابہ کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں. قربان جاؤں ڈاکٹر صاحب جملہ کر رہا ہوں لاڑکانہ کے اب آپ دھیان سے سننا. قربان جاؤں حضرت جابر کی بیوی کے ایمان پر, قربان جاؤں حضرت جابر کی بیوی کے یقین پر. آج پر کوئی عورتوں کی یقین ہے یہ تو کتنا میں دی پئی ہے کہ فلانے بابے دی قبر دے دیوا بانن واسطے تنی مجھے زبانی اب مجھے تسلی نہیں ہے کہ سرحدی آپ سمجھیں گے کہ نہیں. بچے کون ہے تینا جڑی ٹر دیے لا کے قطاراں یہ میری بولی سمجھا نہیں. کتیاں کو بچے دیکھ دو کتیاں کو بچے کون ہے تینا جڑی ٹر دیے لا کے قطاراں او مرغی نہ پیر دا دیوا والے بچے مل گئے بے شمار. کہاں تو سا سندھا نہ ڈٹھے بھئی ککڑی تے ککڑ ویندے پے ہوئے لک لک کتھاں ویندے پے نہ کہ فلانے بابے دا دیوا والا مرغی نہ پیر دا دیوا والے بچے مل گئے بے شمار. مچھیاں کو بچے کون ہے دیتا بچے جن جن کرن بہاراں خاکی ایک منگتے رب کو لوں تو تا در در کرے بے پکارا. انسان سمجھا ہی نہیں سوچا ہی نہیں. اللہ اللہ آج کل کوئی عورتوں کی یقین رہ گئے. اب آپ کی توجہ حدیث سناؤں یا چھپاؤں؟ آپ چھپانے کا کہیں میں تو پھر بھی سناؤں گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا صدیقہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اما جان مجھے کوئی وصیت لکھیے وہ چھوٹی سی تاکہ میں عمل آسانی سے کر سکوں. امی جان نے جواب لکھا بیٹا اگر تو نے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کی اور اللہ کریم کو ناراض کر دیا اللہ انہی لوگوں کے ہاتھوں تجھے ذلیل کرائے گا. اور اگر تو نے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی اور اللہ کو راضی رکھا اللہ انہی لوگوں کو تیرے قدموں میں جھکا دے گا. مقصد تو ہے اللہ راضی ہو جائے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہو اور جو قبروں پہ چراغ جلانے والے ہیں ان کو سجدہ گاہ بنانے والے ہیں. رحمت عالم نے بھی فرمایا قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے قبروں پہ چراغ جلانے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو. اللہ کے لیے ناراض نہ ہونا میں نہیں کہہ رہا. کس نے فرمایا؟ ہم سب کے امام ہم سب کے مقتدا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جائیں جو لوگ قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں ان پر چراغ جلائیں لعن اللہ ان پہ اللہ کی لعنت. قربان جاؤں حضرت جابر کی بیوی کے یقین پر. آج کل بھی عورتوں کا یقین ہے پریشان کیوں ہوتے. میں نے 5-6 بندوں کا انتظام کیا ہے. آپ سب صحابہ کو ساتھ لے کے آنے والے ہیں. حضرت جابر کی بیوی کہنے لگی یہ بات مجھے بتائیے آپ نے الگ کر کے آمنہ کے لال کو یہ بات عرض کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ہمارے گھر میں 5-6 بندوں کی گنجائش ہے. کہا یہ تو بتایا تھا. حضرت جابر کی بیوی کی بات سننا پھر سبحان اللہ کہنے کا بھی لطف آئے گا. لاڑکانہ والوں حضرت جابر کی بیوی نے کہا پریشان نہیں ہونا اگر آپ نے بتایا تھا 5-6 بندوں کی گنجائش ہے اور رسول کریم تمام
دکھایا وہ بھی سچ، جو کچھ کر کے دکھایا وہ بھی۔ آپ تشریف لے آئے، جابر آٹا لے آؤ، سالن لے آؤ، اپنا لوہا مبارک آٹے میں ڈالا، سالن میں ڈالا۔ تو ہی دیو دھیان کے ساتھ جملہ سننا، میں ساری کائنات کا تقدس، ساری کائنات کی پاک دامنی، تمام کائنات کے انسانوں کی پاکیزگی قربان کر دوں آمنہ کے لال کے لوہا مبارک پر۔ آپ کے لوہا کی شان کا مقابلہ ہو سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ لوہا مبارک جو صدیق اکبر کی ایڑی کو لگا، اللہ کریم نے زہر ختم کر دیا، کڑوے کنویں میں ڈالا، رب العالمین نے کڑوے کنویں کو میٹھا بنا دیا۔ کہ اساں کئی پوڑیاں بھی پاؤں پہ سادے تو کوڑے کو مٹھے تھیونے، پتہ نہیں میری شرح کی سمجھ آ رہی ہے۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ولیاں کو آنے دیو، ڈاکٹر صاحب کے مختلف ادھر ڈھلا جا ولیاں کو منے دیو، ولی ہوندا کون ہے؟ داڑھی چٹ ہوئے تے مچھاں وڈیاں جی سکوٹر دیاں بریکاں۔ کہ حضرت صاحب نماز نہیں پڑھی، کہ نماز مدینے شریف پڑھا، کھاتے اتھا نہ نماز مدینے پڑھتے، معیار کیوں نہیں رہا؟ معذرت کے ساتھ ہمارے میاں والی میں ریلوے اسٹیشن پر ایک بندہ پڑا رہتا تھا ننگا، قرآن میرے سامنے ہے، خدا کی قسم جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بڑے لوگ کٹھے ہوتے تھے وہاں پر، اب 10 سال ہوئے وہ بہت ہو گیا۔ میں نے کہا پڑا ہے اتنا مجمع رش، پتہ تو کرو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مولانا آپ کو کیا پتا، ایک پہنچی ہوئی سرکار۔ میں نے کہا یہ ننگا منگا کیسے ولی بن گیا بھائی؟ نہ نماز نہ کلمہ نہ روزہ نہ کچھ، اور وجود پر لباس ایک دھاگا تک نہیں سر۔ میں نے کہا اس کے ولی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ میں نے کہا مولانا آپ کو کیا پتا اس کے ولی ہونے کی نشانی؟ ہم سے پوچھو، ہم تو ایک مرغی نہیں کھا سکتے، یہ دو کھا جاتا دیتا میں یاد دیں گے نا۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں، فرمانے نہیں فقیری جھلیاں مارنا تے ستیاں لوگ جگامن چکیتا فرمایا ایک لائق نہیں۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں نہیں فقیری جھلیاں مارنا تے ستیاں لوگ جگامن تے نہیں فقیری ماندیاں ندیاں سکیاں پار لگامن نہیں فقیری وچ ہوا دے مسلح پاٹ رامن فقیری نام تنہا دا باہو، فقیری نام تنہا دا باہو، جڑے دل وچ دوست ٹکانے نہ ہو۔ حضرت سلطان العارفین نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کے دل میں پیار کس کا ہو۔ یہ نہ مرید کی گاں سے ہاتھ سے رکھے گاں تو میں نہیں، یہ دنیا کا پوجا کرنا والا ہے، دنیا کا لالچی ہے۔ جو دنیا اور دولت کا لالچی ہو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا؟ لوگ مبارک توجہ۔ آخر میں چلو بات سنا دوں گا، یہ بات یہاں ادھار نہیں ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ 10-15 ساتھیوں کو بلا، یہ میں بلا ہوں۔ حضرت جابر نے بلانا شروع کر دیا، سرداروں سنو، جاگیرداروں سنو، نوابوں سنو، خانوں سنو، رب کعبہ کی قسم تم تو اس نوکر کے گلاس میں پانی نہیں پیتے جس گلاس میں نوکر نے پانی پینا ہو، تم تو وہاں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے جہاں نوکر اور ملازم نے بیٹھنا ہو۔ میں ساری کائنات کی سرداری قربان کر دوں آمنہ کے لال کی
کتنے بندے کھانا کھا گئے ہوں گے؟ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم انتظام تو 5-6 بندوں کا تھا، تقریباً 700 بندہ کھانا کھا گیا۔ میں نے آٹے کو دیکھا، سالن کو دیکھا، ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اور کھانا والوں میری وضاحت سنو، مالی دا کم پانی لاونا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالی دا کم پانی لاونا تے بھر بھر مشکاں پاوے، وعدہ کم ہے میرے اللہ دا پھل لاوے یا نہ لاوے۔ اللہ کے لیے دل کی کھڑکیاں کھول کے سننا، اور پھر موحدین کا جواب بڑے ذوق سے آنا چاہیے۔ لوہا مبارک آپ نے ڈالا آٹے اور سالن کے اندر، لیکن برتنے دینے والا کون تھا؟ آپ کی تسلی نہ ہو، رب العالمین کے قرآن کا حوالہ دل دماغ حاضر، سورت کا نام المؤمنون 18واں پارہ، وہاں قرآن تیرا انداز، یہ میرے سامنے 18واں پارہ کھلا ہوا ہے، سورت کا نام المؤمنون، اور رب العالمین نے منظر بیان کیا، اور آیت کا نمبر 12 فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ قرآن میرے سامنے ہے، انسان اپنی حقیقت دیکھ، خلاصہ کر رہا ہوں، تفصیل نہیں، اصل میرا موضوع رہنا جائے۔ میں اللہ کریم نے سارے سندھ کے کاریگر اکٹھے کرو، لیکن پانی پر کوئی بھی کاریگری دکھا سکتا نہیں۔ پانی تو قابو میں نہیں آئے گا، کاریگری کیا دکھاؤ؟ فرمایا میں اللہ کی کاریگری دیکھ بندہ، پانی کے قطرے میں کاریگری دکھائی، حسین و جمیل انسان بنا دیا۔ آئینہ دیکھ دیکھ، حسن و جمال دیکھ دیکھ بندہ سیر بھی نہیں ہوتا، اپنا سنب دیکھ دیکھ بندہ رجدا بھی نہیں۔ پانی کے قطرے میں کاریگری دکھائی، ساری دنیا کے کاریگر اکٹھے ہو جائیں، لیکن اندھیرے میں کوئی کاریگری دکھا سکتا نہیں۔ اندھیرے میں کچھ نظر ہی نہیں آتا، کاریگری کیا دکھاؤ گے؟ وہاں قرآن تیرا انداز، اور رب العالمین نے منظر بیان کیا، میں اللہ کی کاریگری دیکھ بندہ، وہاں قرآن تیرا انداز، رب العالمین فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ سورت کا نام سورت الزمر، آیت نمبر 6، 23واں پارہ میرے سامنے۔ 3 اندھیروں میں اللہ کریم نے کاریگری دکھائی، ماں کے پیٹ کا اندھیرا 1، رحم کا اندھیرا 2، جھیلی کا اندھیرا 3۔ اندھیروں میں کاریگری دکھانے والا اللہ، تو پکار کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اور کیا غلطی ہے ہماری؟ اللہ کیسے کاریگری دکھائی؟ پانی کے قطرے کو میں اللہ نے خون بنا دیا، خون کی میں اللہ نے بوٹی بنا دی۔ اب ذرا میرے اردو پر توجہ کریں، مجھے سندھی تو آتی نہیں، مجبوری ہے۔ 2 گوشت کی بوٹیاں ہیں، ایک گوشت کی بوٹی ماں کے رحم میں موجود ہے۔ ایسا ایسا گفتگو کر رہا ہوں تاکہ مسئلہ ذہن نشین ہو جائے۔ پانی کے قطرے کو اللہ نے خون بنایا،
خون کی اللہ نے بوٹی بنائی، اب گوشت کی بوٹی موجود ہے رحم کے اندر، ایک نمبر دو، دوسری گوشت کی بوٹی وہ ہے جو والدہ نے گوشت کھایا، بکرے کا گوشت کھایا، گائے کا گوشت کھایا، بھینس کا گوشت کھایا، ایک بوٹی ہے رحم کے اندر اور دوسری بوٹی گئی میدے کے اندر، ایک بوٹی رحم میں دوسری بوٹی میدے میں، اللہ تیری قدرت میں قربان جاؤں، رحم والی بوٹی بڑھتی جا رہی ہے اور میدے والی بوٹی گھٹتی جا رہی ہے۔ ہندو ہے گوشت کا بوٹی، ایک غلطی پئی ہے دوسری سے بڑھتی، گوشت کی بوٹی کی ہڈیاں بنا دی، ہڈیاں بنانے کے بعد اللہ کریم نے اوپر گوشت چڑھا دیا، اب آپ اللہ کے لیے جواب دینا، اللہ راضی ہوگا۔ پانی کے قطرے کو خون بنانے والا کون ہے؟ اور اونچا کون ہے؟ پانی کے قطرے کو خون بنانے والا اللہ، خون کی بوٹی بنانے والا اللہ، بوٹی کی ہڈیاں بنانے والا اللہ، ہڈیوں پہ گوشت چڑھانے والا اللہ، گوشت چڑھانے کے بعد اندر روح ڈالنے والا اللہ، فرمایا سارے کام کرنے والا اللہ، تو ماننا پڑے گا فتبارک اللہ، برکت دینے والا بھی کون ہے؟ اگر یہ سارے کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا تو برکت بھی اللہ کے بغیر کوئی دے سکتا؟ اللہ کے لیے شاید حشر میں ملاقات ہو۔ دھیان سے جملہ سننا، اللہ نے پانی کے قطرے کو